والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج آپ لوگوں سے ایک سوال کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں سے ہی جو ہے ایک جواب لے لیتا ہوں کہ اگر کسی کو شیخ الحدیث مفتی منیب الرحمان صاحب پڑھائے یا شیخ الحدیث آصف جلالی صاحب پڑھائے یا شیخ الحدیث جتنے بھی اہل سنت کے مفتیان کرام، اگر وہ ان کا پڑھا ہوا ہو اور ان سے امتحان لینے والا جاہل ہو، چرسی ہو، تو کیا یہ تک بنتا ہے؟ کیا وہ ٹیسٹ لے سکتا ہے یا وہ امتحان لے سکتا ہے کہ جس کو پڑھانے والے مفتی منیب الرحمان صاحب ہو یا جس کو پڑھانے والے جو ہے وہ شیخ الحدیث اہل سنت کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہو، تو اس کا امتحان، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی چرسی اور بنگی نہیں بیان کر سکا؟ تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہو تو ان کی کیا شان ہے؟ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہو، جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے براہ راست علم حاصل کیا ہو، تو بھلا کوئی چرسی یا کوئی موالی جو ہو ان کی شان میں کس طرح بول سکتا؟ آپ سمجھ رہے بات کو کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیار کردہ صحابہ ہیں، ان کی شان میں جو اس طرح کے کلمے کہنے والے وہ ہیں کون؟ اور ان کو تو تیار رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے جو تیار کردہ ہے، جن کی تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو ان کا امتحان بھی اللہ تعالیٰ لے گا، ان کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائے گا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہو، جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا ہو، وہ تیرے نزدیک آئے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اولئک ھم المؤمنون حقا، انہوں نے مومن ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت نتیجہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے مومن ہونے کا ہی حق ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ ایک اور آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وہ راضی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا مرتبہ اور مقام بہت اعلیٰ ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو امام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول کریم علیہ السلام کی مسجد النبوی شریف، رسول کریم علیہ السلام کا مصلی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی حضور علیہ السلام وہاں کھڑا ہوا کرتے تھے، اور حضور کے بعد ابو بکر کھڑے ہوئے۔ کون کھڑے ہوئے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کے کلمات علامات الحفیظ لوگ جو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے جو ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی بھی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یار غار بھی ہے، یار مزار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ غار میں تھے، تو صاحب نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 8 مرتبہ جو ڈسا، کاٹا۔ کتنی مرتبہ؟ تقریباً 8 مرتبہ کاٹا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر قربان جائے کہ صاحب کی جو تکلیف تھی ان کے نزدیک جو وہ تکلیف کچھ بھی نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب نے کاٹا، تو فوراً حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ جو ابو بکر کو کاٹتا ہے، ابو بکر کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہے، حضور کو ہرگز برداشت نہیں۔ حضور فوراً پوچھ لیتے ہیں، مالکا ابو بکر، اے ابو بکر کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کو بھی پسند نہیں کہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر نے پیرا دیا، صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال کے بعد اب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا پیرا فرما کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے زہر سے، سانپ سے حضور علیہ السلام کی حفاظت۔ یہ جو معاملہ ہے نا ہجرت کا، یہ ہجرت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ سمجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام علیہ رضوان تمام صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ تمام صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلایا، یہ بھی بڑی بہادری کی بات ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو ہے وہ لیٹے، خطرہ، لیکن جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو ان کو کتنا خطرہ ہوگا۔ تو اس سے جو وہ بہادری کا بھی مقام پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں جو سب سے زیادہ بہادر تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ بہادر ہے وہ ابو بکر صدیق۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔